ایک خاتون تھی، بڑی نیک عورت تھی، بغداد میں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی دولت عطا فرمائی. ان کی شادی بھی ایک دولت مند سے ہوئی، ایک دولت مند سے شادی ہوئی. فرماتی ہیں کہ میں چھت پہ بیٹھی تھی اپنے شوہر کے ساتھ. وہ دولت مند تو بڑا تھا پر متکبر بھی بڑا تھا. دروازے پہ فقیر مانگنے آیا تو میرا خاوند بالکنی سے جھانک کے کہنے لگا اسے کچھ نہ دینا، اس دکاندار ہے، یہ دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جان بوجھ کے مانگتے ہیں. تو میں نے کہا میں تیری دولت سے نہیں دوں گی، میرے میکے سے جو کچھ آیا اس میں سے دینے کی اجازت دینا. اس نے کہا جانا ہی نہیں. تو عورت کہتی ہے اس مانگنے والے کا، اس جو دروازے پہ شخص کھڑا تھا، اس کے مانگنے والے کا جو انداز تھا وہ بتاتا تھا کہ کئی دنوں کا بھوکا ہے. اس جوان کے چہرے پر عجیب بھوک تھی. کہتی میں شوہر سے نظر بچا کے آئی اور میں نے چند دینار اس کی ہتھیلی پہ رکھے. جب رکھ کے میں نے دروازہ بند کیا تو سامنے میرا شوہر لگا میری بغیر اجازت کے دیتی ہے، جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں عزت مند باپ کی بیٹی طلاق لے کے گھر آ گئی. جرم میرا یہ ہے کہ میں نے اللہ کے رستے میں خیرات کی ہے. کہتی ہیں میرا والد پریشان کہ غلطی جس کی مرضی ہو، قصور تو بیٹیوں کا ہی ہوتا ہے نا. لڑکے پاک کے پاک رہ جاتے ہیں، منگنی بھی ٹوٹ جائے تو بچی کی جو حالت ہوتی ہے وہ کوئی بتا سکتا ہے؟ تو کہتی ہے میں شدید پریشان، میرے والد اور والدہ بھی پریشان، رشتہ کہاں سے آئے گا؟ 1-2 سال ہم شدید کرب میں رہے، رشتہ آیا تو بڑے امیر آدمی کا. میں طلاق یافتہ تھی پر بندے کوارے کا رشتہ آیا. کہتے ہیں جب وہ رشتہ ہو گیا میں پہلے دن اپنے خاوند کے پاس گئی تو مجھے کہنے لگا مجھے جانتی ہو میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگا میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ خیرات لینے آیا تھا. تجھے میری وجہ سے طلاق ہوئی تو میں اسی رات جا کے مصلے پہ رویا کہ مولا میری وجہ سے بیچاری کا گھر اجڑ گیا. پھر میں نے 18 گھنٹے محنت کی تو میں نے تجھے عزت دینے کے لیے. کہنے لگا اب تجھے بیوی بنا کے نہیں مہرانی بنا کے رکھوں گا، میں تیری نوکری کروں گا، تو میری محسنہ ہے. کہتی ہیں 1 سال گزرا، مجھے اللہ نے بیٹا بھی دیا. میں چھت پہ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی، دروازے پہ مانگنے والا آیا تو میرا شوہر سارے کام خود کرتا تھا. آج جب مانگنے والا آیا تو کہنے لگا جب کوئی مانگنے آیا تو نے دینے جانا ہے. کہتے ہیں میں دروازے پہ مانگنے والے کو دینے گئی تو میری چیخ نکل گئی، میں دھڑام سے گری. میرا شوہر دوڑا آیا، کیا ہوا؟ کہنے لگی پتہ ہے مانگنے کون آیا؟ یہ وہی ہے جو میرا پرانا شوہر تھا. بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں تاجاں والے در در رولے. تاجاں والے تخت و تاج والے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے. اوے سجنا کسے نو گھر آ مل دئی، کوئی کعبےوں خالی آوے. کہتی ہوں میں ربیہ کہ وہ شخص میرے دروازے پہ، میں رونے لگی. ہمارے اندر کچھ کمیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے. یہ غریب کی کمی ہوتی ہے. غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے. آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے. اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا. فرماتے جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے. اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے. میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے. ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا. امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے. روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا.
خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی۔ بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے، اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے یہ سب سے پیارا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کئی دفعہ گر جاتا ہے، سب سے نچلے طبقے۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے۔ گناہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ ہے میں متکبر ہوں، پتہ ہے جو آدمی کہتا ہے فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے، دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا۔ تو بھئی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا؟ جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا، تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے۔ تو دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی ہے، چمک گیا ہے، تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہے اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ حسد ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے اندر کا۔ ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہوں کا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی۔ اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے، جس کے فیصلے۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائے گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا۔ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے، جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، کہتے میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا۔ تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی،
توہین ہو جاتا، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں. پتہ ہی کوئی نہیں، میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا. یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دیے. وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے. حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی. مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا. کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے. حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر. ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں. تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں. جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں. کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں. ان سے دعائیں نکلتی ہیں. وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں. وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار. اور اصلا نال جے نیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بھول دے ہوتے. تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا. ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا. رہنے دو، کھاتے ہی نہیں. چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا. حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں. صبح نہاری سنیں اچھی ملتی ہے. ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا. حضرت عمر نے کہا اب 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو. وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں. کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی. کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا. عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا. عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا. کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے. کہتے وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا. جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا. تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے. کہتے میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا اچھی طرح. جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا. ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے. ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روگ ختم ہو چکے. فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی. گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے، بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے. گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا. پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار. کہ میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کانوں کے پیچھے وہ تو یہاں نہیں تو نے پانی ڈالا، تو بھول گیا تھا. اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں شک کوئی نہیں، پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں، میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کوئی زیادہ تقوی نہیں اختیار کیا. یار ایک بات بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا، اے اللہ میں جانور تھا، بے زبان تھا، یہ میری غلطی تھی، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا. میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ، یہ والا. یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں، اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا، کوئی بات ہے؟ یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر
اور غریب رشتے دار